السلام علیکم میری پیاری طلباء و طلبات، امید ہے کہ آپ سلامت سے ہوں گے۔ میری پیاری طلباء و طلبات، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ شاعری اصطلاحات ہے۔ جیسے ہم غزل پڑھتے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مطلع، حسن مطلع، ردیف، قافیہ، بحر، تشبیہ، تلمیہ وغیرہ وغیرہ۔ لہذا ہم اسی شاعری اصطلاحات میں سے مطلع، حسن مطلع، مقطع، تلمیہ اور تشبیہ پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو مطلع ہے، غزل یا قصیدے کے پہلے شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، اس کو مطلع کہتے ہیں۔ یعنی غزل کے پہلے شعر جو ہوتا ہے اس کو مطلع کہیں گے۔ جیسے ہماری کتاب میں میر کی غزل جو ہے، اس کا سب سے پہلے میر کی غزل ہے، اس نے لکھا: ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا، اس کو ہم مطلع کہیں گے۔ اسی طریقے سے حسن مطلع، غزل کے دوسرے شعر کو جو مطلع کے بعد آتا ہے دوسرا شعر، اس کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ مقطع، مقطع غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص اختیار کرتا ہے، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ یعنی غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کریں، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری کتاب میں میر کی غزل نمبر 1 کا آخری شعر جو ہے: اگرچہ گوشے گزیں ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شعر نے روئی زمین تمام لیا۔ یہاں جو تخلص اس نے میر کے اوپر علامت بت جو ہے، ٹیڑھی سی لکیر، اس کو علامت بت کہتے ہیں۔ اس کو ہم مقطع کہتے ہیں کیونکہ یہ غزل کا آخری شعر ہے، غزل نمبر 1 کا، جس میں شاعر نے اپنے تخلص کا اظہار کیا ہے، اس کو ہم مقطع کہیں گے۔ اسی طریقے سے تلمیہ ہے۔ تلمیہ غزل کا وہ شعر ہوتا ہے جس میں شاعر کسی ہسٹوریکل پوائنٹ یا کسی علمی واقعے کی طرف اشارہ کرے۔ یعنی غزل کا وہ شعر جس میں شاعر کوئی علمی یا تاریخی نقطے کو بیان کرے۔ مثال کے طور پر میر نے یہاں لکھا ہے ایک شعر میں، غزل نمبر 2 کے تیسرے شعر میں: آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برگ خرمن صد کوہ طور تھا۔ یہ کلیم جو ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، کیونکہ ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ تھا، جو میں نے اپنے طالب علموں کو پہلے بھی بتایا۔ جیسے حضرت سلیمان جو ہے وہ پرندوں، جانوروں یا دیو جنات کی بولی سمجھتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ یا حضرت یوسف کو یہ معجزہ تھا، وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ یا حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ تھا، وہ بیماروں کے اوپر ہاتھ ڈالتے تو وہ صحت یاب ہو جاتے۔ جس طرح ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین معجزہ قرآن پاک تھا، جس کا ایک بھی لفظ قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے موسیٰ کلیم اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ یہاں شاعر نے لکھا ہے کہ آج سے بلند دل کی نہ تھی ورنہ کلیم، یک شعلہ برگ خرمن صد کوہ طور تھا۔ یعنی موسیٰ، حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے گیا کوہ طور پر۔ وہاں وہ اس کی کرن، اللہ تعالیٰ کی معمولی تھوڑی سی کرن کوہ طور پر پڑا تو وہ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہوا تو موسیٰ بے ہوش ہوا۔ یعنی موسیٰ کا ذکر کیا ہے جس کا ذکر آلریڈی قرآن پاک میں ہے یا اسلامک ہسٹری میں ہے۔ ایسے شعر کو ہم تلمیہ کہیں گے۔ یا ہماری اسی کتاب میں غالب نے ایک جگہ لکھا ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میری دکھ کی دوا کرے کوئی۔ جیسے یہاں لکھا ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میری دکھ کی دوا کرے کوئی۔ کاش حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کی طرح کوئی آتا جو میرے تمام دکھوں کی دوا بن جاتا۔ یعنی حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ تھا، وہ بیماروں کے اوپر ہاتھ ڈالتے تو صحت یاب ہو جاتے۔ کوئی حضرت عیسیٰ کا ذکر غالب نے اس میں کیا: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میری دکھ کی دوا کرے کوئی، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا ذکر آلریڈی ہسٹری میں ہے۔ تو ایسی شاعر کو ہم تلمیہ کہیں گے جس میں شاعر کوئی علمی یا تاریخی نقطے کو بیان کرے۔ اسی طریقے سے غزل میں تشبیہ بھی ہوتا ہے۔ تشبیہ مینز
کسی چیز کو حقیقی معنی کو مجازی صورت میں تبدیل کرنے کو تشبیہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر میر تقی میر ایک جگہ کہتے ہیں کہ ناز کی اس کی لب کی کیا کہیں پنکھڑی ہے گلاب کی سی. میں اپنی محبوب کے ہونٹوں کو کیا بتاؤں، وہ کتنی خوبصورت ہے جیسے وہ پھول کی ایک پنکھڑی ہے. کیونکہ ایک دفعہ افلاطون نے کہا شاعری سب فرسودہ ہوتی ہے، اس میں استعار ہوتے ہیں، تشبیہ ہوتے. تو اسی کے ایک شاگرد ارسطو نے کہا کہ جب شاعر کسی چیز میں تشبیہات کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا موضوع جو ہوتا ہے، ٹاپک جو ہوتا ہے، اس میں زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے. کیونکہ ایک شاعر حسن کو، خوبصورتی کو غور سے محسوس کرتا ہے، پھر تشبیہوں میں اس کا استعمال کرتا ہے. لہذا شاعر خوبصورتی کو، دنیا میں جو خوبصورتی ہے اس کو محسوس کرتے ہیں تو بہترین طریقے سے پیش کرتے ہیں اپنی شاعرانہ انداز میں. یہ ارسطو نے کہا ہے. تو کسی چیز کو معنی، حقیقی معنی میں بدل کر مجازی صورت میں جب ہم پیش کرتے ہیں اس کو تشبیہ کہتے ہیں. غزل کا وہ شعر جس میں شاعر کسی چیز کو حقیقی معنی میں بدل کر مجازی صورت میں پیش کریں اس کو تشبیہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر میر کا یہ شعر ہمارے کتاب میں ہے. تھا وہ رشک حور بہشتی ہمیں میر سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنا قصور تھا. یہاں شاعر اپنے محبوب کو جنت کی حوروں سے تشبیہ دیتا ہے. یہ ایک جگہ کہتے ناز کی اس کی لب کی کیا کہیں پنکھڑی ہے گلاب کی سی ہے. یعنی شاعر سیدھا نہیں کہتے میرے محبوب کی ہونٹ خوبصورت ہے، بلکہ وہ ان کو پھولوں کی پتی سے تشبیہ دیتا ہے. تو ایسے باتیں جس شعر کے اندر ہو اس کو تشبیہ کہتے ہیں، جس میں شاعر نے حقیقی معنی کو بدل کر مجازی صورت میں پیش کیا، اس کو تشبیہ کہتے ہیں. لہٰذا میرے پیاری طلباء و طلبات، آج آپ نے یہ سمجھا کہ مطلع کسے کہتے ہیں، حسن مطلع کسے کہتے ہیں، مقطع کسے کہتے ہیں، تعلیمیہ کسے کہتے ہیں، تشبیہ کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہم ردیف، قافیہ، بحر، استعارہ وغیرہ پر بھی بات کریں گے. شکریہ.